اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویعزا المستغفرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات محمد عزیزان سیدہ دو عالم ایام فاطمیہ ہیں اور اسی کے سلسلے کی بہرحال ایک اور مجلس کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان ایام میں ہماری گفتگو کا محور جو ہے وہ امتحانات اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ مصیبتیں، وہ مشکلات کے جو اہل بیت علیہ السلام پر آئیں، اس کا ہدف، اس کا مقصد کیا تھا اور کس طرح ہم اس سے اپنی زندگی میں درس حاصل لے سکتے ہیں اور ہم کس طرح جو ہے وہ اس اصل مقصد اور اس اصل ہدف کی طرف بڑھ سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کی پہچان اور ان کی معرفت پہ تھوڑی سی گفتگو کی۔ آج بہرحال انہی کے جملات اور انہی کے کلمات سے جو ہے وہ اپنے معاشرے کو تطبیق کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ ایک بہت بڑے جوادی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً آپ کو عربی آ گئی تب آپ نے بولا چلو میں خطبہ پڑھ لوں، نہ، باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ اس خطبے کے دروس حوزے میں ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا فصاحت اور بلاغت اس کے اندر پوشیدہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک رسول خدا زندہ ہیں تو مولا کائنات کا کوئی بھی خطبہ نہیں ہے، کوئی بھی خطاب نہیں ہے، امام نے گفتگو ہیں، حدیث و روایت ہے، لیکن خطبہ نہیں ہے۔ رسول خدا کے وفات کے بعد جو ہے اگر اہل بیت کا پہلا خطبہ کوئی ہے تو یہ حضرت سیدہ کا خطبہ ہے، اور اس کے اندر جو فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے توحید کے معارف سے لے کر سارے معارف اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کے ذیل میں بہرحال چند چیزیں آپ کی خدمت میں اگر خدا نے توفیق دی تو بیان کرنی ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ بی بی جس معاشرے کا ذکر کر رہی ہیں، جس معاشرے کو آڈینس کو بیان کر رہی ہے، کیا وہ معاشرہ آج بھی ویسا ہی ہے یا اس کے اندر کچھ فرق پایا جاتا ہے۔ ابھی بہرحال بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذہن میں سوال آتا ہے، لوگ بہت سوال بھی کرتے ہیں، خوب کیا ہر وقت تاریخی باتیں ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، داستان کربلا ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ایام فاطمیہ کرتے رہتے ہیں، کیوں ہم بار بار تاریخ کی چیزوں کو لاتے ہیں پھر اس کے اندر تحلیل کرتے ہیں۔ خوب دیکھیں یہ جو طریقہ ہے، یہ جو سنت ہے، یہ سنت الہی ہے۔ پروردگار قرآن کے اندر قصوں کو بیان کر رہا ہے۔ خوب کیوں بیان کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کا قصہ آپ دیکھیں کئی صورتوں کے اندر ریپیٹ ہے، حضرت یوسف کا دیکھیں ظرافت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، حضرت نوح کا دیکھیں، یعنی بار بار اور ریپیٹڈ بھی ہے۔ کیوں ریپیٹ؟ خود قرآن جو ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 120 میں خود پروردگار ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ یہ جو ہم تمہیں نبیوں کے قصے بتا رہے ہیں کیوں ہیں، تو اس کے چند فائدے خود قرآن کی آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ پروردگار کیوں ہے؟ اے رسول ہم تمہیں یہ انبیاء کے قصے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تمہارا قلب جو ہے وہ تثبیت ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تاکہ تمہیں یہ محسوس نہ ہو کہ تمہیں اگر لوگ
بغاوت کرتے ہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو تم سے پہلے انبیاء کو بھی کہا گیا، تم سے پہلے انبیاء کے لیے بھی مشکلات کھڑی گئیں، تمہارے لیے اگر یہ ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں تو تم پریشان مت ہو، باقی انبیاؤں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے، کس طرح کون سا نبی کس قوم کو بچا کر نکلا ہے۔ تو اسی لیے قصوں کو جو ہے وہ ریپیٹ کر رسول کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ خدا جو ہے وہ موعظہ چاہتا ہے، یعنی واعظ دینا چاہتا ہے، ہر ایک قصے کے اندر ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے۔ جوانوں کے لیے حضرت یوسف کا قصہ عفت اور پاک دامنی لے کر آتا ہے۔ سورہ نور اگر آپ تلاوت کریں تو وہ حجاب کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی ہر صورت کے اندر موعظہ الگ ہے، ہر واقعہ ہر داستان میں۔ حضرت ایوب کی جب آپ داستان سنتے ہیں تو آپ کو صبر کی تعلیم ہوتی ہے، کس طرح حضرت ایوب نے صبر کیا، ہمیں بھی اپنی زندگی میں صبر کرنا چاہیے۔ اس طرح بہرحال پھر اس کے علاوہ کہ اس میں ذکر ہے، یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ ذکر کیا جائے۔ خوب اگر کوئی چیز آ رہی ہے، قرآن کی آیات ہیں تو وہ ذکروں کو بیان کر رہی ہے۔ اور چوتھی چیز پروردگار فرماتا ہے کہ اس کے اندر حق کو بیان کیا گیا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے۔ جب آپ کو کوئی بھی چیز، اب آپ دنیا کی بھی ایجوکیشن پڑھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی سبجیکٹ ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہو، آپ کو لاسٹ میں آپ کو کیا ایکسپیریمنٹل چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، آپ کو تھیسس دیے جاتے ہیں، آپ کو ریسرچ پر کیوں دیا جاتا ہے کہ فلانی بیمار کا علاج فلانے ڈاکٹر نے اس طرح کیا، اس کے آؤٹ کمس یہ تھے، فلانی کمپنی نے اپنی مارکیٹنگ اور سیلز میں یہ چیزوں کو استعمال کیا، کیوں کیا؟ تاکہ آپ کو نالج ملے، آپ کو انفارمیشن ملے، اور وہ جو اچھے کام کیے تھے آپ وہ کریں، جو غلط کام کیا آپ ان کو دور کریں۔ خب دنیا کا بھی رول یہی ہے، مگر الہی آیات ہیں، قلوب کو سٹرونگ کرتی ہیں، انسان کو نورانیت دیتی ہیں، اس لیے ان قصوں کو رپیٹ کیا جاتا ہے کہ جو ذہن میں آئے بار بار، خوب کیا فائدہ ہر دفعہ ایام فاطمیہ آپ اتنی مجلس کیوں؟ خوب ظاہر ہے ہر مختلف تحلیلیں ہیں کہ جو ہمیں آج کے دور کے اندر پہنچانی ہے ذہن محترم۔ اسی طرح بی بی کا جو خطبہ ہے اسی کے چند چیزیں بہرحال آپ کی خدمت میں عرض ختنی ہے، اور بہرحال آپ سے التماس سے دعا کہ بی بی نے وہ جو خطبہ دیا جہاں توحید کے معارف ہیں اور نبوت پر گفتگو ہے، نماز پر، امامت پر گفتگو مفصل ہے، اس کے اندر بی بی نے چند ایسے عوامل یعنی ایسے فیکٹرز کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو ایک سوسائٹی کو، ایک کمیونٹی کو تباہ کرنے میں کام آتے ہیں۔ یعنی اگر یہ فیکٹرز کسی سوسائٹی میں پائے جائیں تو یہ جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ بی بی اب سامنے آپ جانتے ہیں کون لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے مدینہ ہے، وہ مدینہ کہ جو ابھی رسول خدا کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، وہ مدینہ کہ جو پہلی اسٹیٹ ہے، ریاست مدینہ ہے، یعنی پہلا مسلم اسٹیٹ کریٹ ہوا ہے۔ اس کے اندر آخر کیا ایسی وجوہات آ گئیں کہ وہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ گر گئی، ایک دم اندھیروں کی طرف آ گئی۔ آخر کوئی تو فیکٹرز ہوں گے کہ جو وہاں پر تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ آج کیا ہم اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی، اپنی جو بھی ہمارا ایک کیا یہ واقعی یہ بھی خدا نخواستہ اس طرح تو نہیں ہے یا اس سے ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ جب ہم تاریخی بات کرتے ہیں یا کسی کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں یہ تو دوسروں کی باتیں ہو رہی ہیں مولانا، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم تھوڑی ہے اس طرح، یہ تو دوسروں کی باتیں نہیں ہے جانے ہوتے ہیں۔ جب کوئی چیز تحلیل کی جاتی ہے یا کمپیئر کی جاتی ہے تو اس کو آج آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ۔ یہی وجوہات ہیں کہ آج جو ہے وہ حجت خدا، آج اللہ کا نمائندہ وہ کیوں نہیں آ رہا، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ یہ ریویل ہوگا کہ مشکلات ہمارے اپنے اندر ہیں، دوسروں کی طرف نہیں ہیں۔ دوسروں پہ انگلی اٹھانا آسان ہوتا ہے لیکن ہم اپنی عیبوں کو بیان کرنے سے گھبراتا ہے انسان، ڈرتا ہے۔ پہلی چیز جو بی بی نے فرمائی وہ یہ تھی کہ معاشرے کے اندر جب منافقت ہو جائے تو معاشرہ جو ہے وہ تباہ کر جاتا ہے، سکوت آ جاتا ہے۔ خود منافقت کیا ہے؟ میں ایسی کون سی چیز ہے منافقت؟ قرآن میں 300 آیات ہیں جو انفاق کا ذکر کرتی ہیں، یعنی منافقت کا ذکر کرتی ہیں۔ تقریباً غالباً 12 سے 15 سورت ہیں جس کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ خود سورہ منافقون بھی جو ہے وہ اپنے اندر ساری چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ خود منافقت کیا ہے؟
کیا چیز ہے یعنی ایسی چیز کہ اتنا جو ہے وہ مولا کائنات جب اپنے خطبے میں نے آپ کو بیان کیا کہ جب حضرت محمد نے ابی بکر کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے کہا کہ مجھے علی آپ کے لیے کسی چیز سے بھی خطرہ نہیں ہے سوائے منافق کے. ایسی کون سی چیز ہے منافق کے اندر یا منافقت کے اندر کہ جس نے اتنا نقصان دیا؟ یعنی منافقت ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس نے اسلام کو برباد کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ظاہر کچھ اور ہے، اس کا باطن کچھ اور ہے. آخری ایام ہے رسول خدا مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھائی اور کہا کہ اب میں ہو سکتا ہے کہ مسجد میں نہ آؤں. اگر کسی کو کچھ سوال ہے، کسی کو مجھ سے پوچھنا ہے، کوئی دعا ہے تو مجھ سے پوچھ لو. ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے ایک مشکل ہے. کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو آپ دعا کریں کہ میں یہ جھوٹ بولنا ختم کر دوں. رسول خدا نے اس کے حق میں دعا کی کہ اللہم پروردگار اس کے رزق میں صداقت عطا کر تاکہ یہ جھوٹ بولنا ختم کر دے. تھوڑی دیر میں ایک اور شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ مجھے نیند بہت آتی ہے اور نیند جو ہے وہ مجھے میری عبادت کو ڈسٹرب کرتی ہے، میں عبادت نہیں کر پاتا، میرے حق میں دعا کریں میری نیند کم ہو جائے تاکہ میں عبادت کر سکوں. رسول خدا نے اس کے حق میں دعا کی کہ پروردگار اس کی نیند کو تعدل دے تاکہ یہ عبادت تک پہنچ سکے. ایک اور شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں منافق ہوں، نفاق ہے میرے اندر. ابھی اس نے یہ بیان کیا، دوسرا کھڑا ہو گیا، کہا کیوں تم نے ایسی بات کی؟ کیوں تم نے اپنی عزت اور آبرو کو لوگوں کے سامنے بتایا؟ کیوں بتایا تم نے لوگوں کو تم منافق ہو؟ یعنی آپ دیکھیں کیوں، کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ تم منافق ہو. تو رسول خدا نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، اب رسول خدا نے جواب دیا، لیکن پہلے اس کو نہیں، پہلے اس کو دیا جس نے بولا. کہا کہ اس دنیا میں عزت آبرو کا چلے جانا بہتر ہے کہ آخرت میں تمہاری عزت چلی جاتی. انسان بعض وقت ہوتا ہے کہ دنیا میں میری آبرو چلی جائے، عزت چلی جائے، وہ اللہ سب کی عزتوں کو بچا کے رکھے دنیا کے اندر، ضروری ہے، لیکن اصل جو ہے وہ آخرت ہے. اگر وہاں انسان خدا نہ خواستہ بے آبرو ہو جائے تو وہاں کہاں جائے گا؟ وہاں کس کے پاس جائے؟ کوئی وہاں پر سایہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ کی اور امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار وہاں ساری چیزیں آشکار ہوں گی، وہاں آپ چھپا نہیں پائیں گے. یہاں میں خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر اور اندر منافقت لے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو تھوڑی نظر آئے گا. یہاں میری زبان میں چربی ہو، ماشاءاللہ آغا صاحب کیا بات ہے، کیا بیان ہے، بول بول کے میں نہ تھکوں، میں بھی خوش ہوتا رہوں آپ کی، لیکن مجھے کیا پتہ. اور پیچھے جاؤں اور اس کے بعد انسان دوسرے کی برائی کر رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اور یہ یہاں تو نہیں پتہ، لیکن قیامت میں جو جیسا ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا. اسی لیے اس لیے کہتے ہیں کہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے کہ خدا ہمیں تو دنیا میں تو ستار ہے، تو نے چھپا کے رکھا ہے، تو نے ساری چیزوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن مجھے آخرت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے پروردگار. اور اس رسول خدا نے فرمایا کہ آخرت میں آبرو بچ جائے، دنیا میں چلی جائے پھر بھی نقصان نہیں ہے. پھر رسول خدا نے اس کے حق میں دعا کی. بہرحال خدا تمہارے دل سے منافقت کو دور کرے. اب آپ دیکھیں کہ منافقت کرتی کیا ہے اور اس نے کیا کیا معاشرے میں. یعنی ظاہر میں سب عبادت گزار، ظاہر میں پرہیز گزار، نوافل سجدے، لیکن اندر انفاق پایا جاتا. یہی چیز حسد ہو یا جو بھی ہو، اسی نے تباہ کر دیا اسلام کو. آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رسول خدا گیا اس کے بعد اوور کم کر لیا ان لوگوں نے. یہاں کچھ اور ہوتے تھے رسول کے پاس، دشمنان رسول کے پاس کچھ اور ہوتے تھے. کیا یہ دو فیس منافقت کے سمپل کیا ہے؟ بھلا آج کل بچے بولیں گے مولانا ہمیں کیا پتہ منافقت کس کو کہتے ہیں. یعنی دو آئی ڈیز جو ہے نا وہ منافقت ہے آج کی لینگویج کے اندر. آپ یہاں کچھ اور ہیں، انسٹاگرام پہ کچھ اور ہیں. ابھی ہمیں کیا پتا آپ انسٹاگرام پہ کیا ہیں یا فیس بک پہ آپ کیسے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا. جو آپ نے آئی ڈی بنائی ہوئی بھی ہے، آپ نے اپنی تصویر ڈالی ہوئی ہے، کسی اور کی ڈالی ہوئی ہے.
اب ظاہر ہے اگر آپ سامنے سے کچھ اور دکھا رہے ہیں، بات کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن ہے کچھ اور، تو کیا ہے یہ؟ وہ منافقت ہے. ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. یہاں پر ہو سکتا ہے ظاہر میں بہت اچھا، بہت پرہیزگار، لیکن سوشل میڈیا پہ اللہ اکبر کیسا ہوں میں، کسی کو کیا پتا کیسا ہوں میں. میری ہسٹری جو ہے سرچ کی وہ تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، بچے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اماں ابا کو پتہ نہ چلے. لیکن اگر وہ دکھا دی جائے ساری تو بچے کس کے سامنے شرمندہ ہوں گے؟ خود شوہر بیوی کے سامنے شرمندہ ہے. عزیزان محترم، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آپ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو آپ فوراً یعنی وہ تو دشمن ہوں گے، ایسے ہوں گے نا. اپنے اوپر ہم رکھ کے دیکھیں ہم کتنے منافق ہیں. ظاہر میں ہم کیا ہیں، باطن میں ہم کیا ہیں. اور آج کل جو سوشل میڈیا ہے سب سے بڑی منافقت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ادھر دیکھا کمنٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، کہاں کہاں کمنٹ کر رہا ہوں، کہاں کہاں کیا کر رہا ہوں. خوبی کیا ہے؟ دو روح یعنی دو شکلیں بنا کر بیٹھا ہوں میں. ایک میری آئیڈینٹی وہ ہے جو میرے محلے والے جانتے ہیں، ایک میری آئیڈینٹی وہ ہے جو میرا موبائل جانتا ہے. بس ایک میری آئیڈینٹی وہ ہے جو لوگوں کے سامنے میں ہوں، ایک میری آئیڈینٹی وہ ہے کہ جو میں اپنی تنہائی اور خلوت میں ہوں. میں کس کے ساتھ منافقت کر رہا ہوں؟ میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں، میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. ظلم تو نفسی، میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، میں کسی کو نہیں ہوں، اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہوں. انسان معاشرے میں اخلاق اچھا، لیکن اپنی زوجہ کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ یہاں تو خدمت کرتے تھکتا نہیں، اور گھر میں بد اخلاقی کرتے تھکتا نہیں. وہ جانے وہ تو خوب یہ نفاق آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. آج ایک چیز کے لیے ہے، کل دوسری چیز کے لیے ہوگا، پرسوں پھر آپ کمیونٹی کے لیے، پھر آپ کو کل کو مثال کے طور پر اگر کوئی ایک کمیونٹی میں جاب مل رہی ہے، کوئی ایک آپ کو ڈیزگنیشن مل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ اگر آپ کے اندر یہ منافقت بلڈ ہوئی تھی تو کل کو آپ کام میں بھی یہ کریں گے، سامنے ایسے کریں گے، پیچھے آپ کچھ اور کریں گے. جیسے ہم لوگ سامنے بہت سے لوگ بہت سی اچھی باتیں مذہبی سارے ہوتے ہیں، لیکن نیچے بیٹھتے ہیں مہاراج کرام کو کیا پتا ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مہاراج کیا ہے. ادھر بولو تو اس سے اچھا مقلد ہی کوئی نہیں ہوگا. منافقت ہے. وہ ہم چیزوں کو سمجھ نہیں جانے. خوب یہ قلب کا مرض ہے. یہ جو بیماری ہے نا یہ قلوب میں ہے، یہ ظاہر میں نہیں ہے بیماری کہ آپ بولے ڈاکٹر کو دکھاؤں، ڈاکٹر مجھے چیک کریں کتنی منافقت ہے، یا پی سی آر ٹیسٹ کرائیں میرا تو پتہ چلے کہ کتنی پرسنٹیج ہے. نا، یہ وائرس ظاہری وائرس نہیں ہے، یہ وائرس باطنی وائرس ہے. اور یہی پھر انسان کے اندر اتنا پھیل جاتا ہے کہ انسان ولی خدا کے سامنے آ جاتا ہے. اس کا بیسٹ علاج کیا ہے کہ انسان ولایت کی ویکسینیشن لگاتا رہے، اپنے آپ کو اہل بیت کے در پہ جھکاتا رہے، وہ خود بخود نفاق ہٹ جائے گا. کیوں؟ یہ حدیث ہے کہ مولا علی کا ذکر کرو، منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے گی. اگر چہرہ کھل گیا تو سمجھ لو کہ مومن ہے، اور اگر شکنیں پڑ گئیں تو سمجھ لو کہ منافق ہے. خدا کا شکر کہ خدا نے بہرحال ہمیں ان بیماریوں کا علاج دیا ہوا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں صلوات پڑھنا دل سے نفاق کو دور کرتا ہے. صلوات خوب عزیزان ہوتا ہوں. بہرحال بی بی نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس سے سوسائٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز بی بی اپنے خود میں فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے قرآن کو پشت پہ کر دیا ہے، پیچھے کر دیا ہے. اب دیکھیں قرآن کو کون چھوڑتا ہے؟ یہاں پر بات سیکولر یا نان ریلیجیس سوسائٹی کی نہیں ہو رہی ہے. اب سیکولر کا کیا تعلق قرآن سے؟ نان ریلیجیس کا کیا تعلق قرآن سے؟ وہ تو تھوڑی قرآن کو چھوڑے، اس نے قرآن کو لیا ہی نہیں تو وہ قرآن کو. یہاں بھی کس سے مخاطب ہیں؟
مذہبی سوسائٹیز یعنی جو ریلیجن ہے ان کو پکار رہے ہیں کہ تم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو کمر کر کے آگے نکل گئے ہو۔ تو خدا نہ خواستہ قرآن کو ہم نے ایسا تو نہیں کیا ہوا سوسائٹی کے اندر، یعنی علماء کرام حدیث و روایات یہی کہتی ہیں کہ علیکم بالقرآن، یعنی تم اپنے آپ کو اگر عرضہ کرنا چاہتے ہو، یعنی اف یو وانٹ ٹو چیک یور سیلف، اپنے آپ کو امتحان کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرو، دیکھو کہ تم اور قرآن، تم صحیح ہو جو قرآن تمہیں کہہ رہا ہے، تم ویسے ہی ہو کہ نہیں ہو۔ اب یہ امتحان ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم یعنی قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، کیا یہ ہماری زندگی میں سلو ہے کہ نہیں ہے۔ ہم ڈیلی کتنی قرآن کی آیات ریسائٹ کرتے ہیں، پلس کتنا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تھرڈ، ہم نے اپنی زندگی میں تفسیر کے لیے کتنا ٹائم نکالا۔ یہ ڈیفینیٹلی آپ صرف ٹرانسلیشن سمجھتے ہیں تو ٹرانسلیشن تو وہ لیئر ہے۔ ابھی انسان کی زندگی گزر جائے، 50-60 سال ہو جائے، دنیا جہان کے جو ہے وہ لٹریچر پڑھتا ہو، گیم کھیلتا ہو، بے جوانوں کو کہہ رہا ہوں میں، گیم کھیلنے میں ٹائم دے رہا ہو، کال آف ڈیوٹی، PS5 بھی چاہیے، ایکس باکس بھی چاہیے، یہ ساری چیزوں میں اتنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے، خوب 10 سال 20 سال 5 سال جوان ہو گیا، فیس بک کے میسیجز پڑھ رہا ہے، واٹس ایپ پہ گروپ پر یہ سارے کام کر رہا ہے، مگر وہ الہی جو کتاب ہے، وہ جو اصل اوتھینٹک بک ہے، اس کی کتنی انویسٹمنٹ ہے۔ آج کے ماں باپ یقیناً ماشاءاللہ یہاں تو مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے، کمیونٹی ہے، سب ہے، لیکن ہم نے کتنا انڈرسٹینڈ کیا۔ جوان کتنی تفسیر نور کا مطالعہ کرتے ہیں، 1 2 3 کر کے 1 2 3 کر کے، تو بلٹ پوائنٹس ہیں اس کے خالی، کچھ میں زیادہ ہے ہی نہیں۔ اور اب تو سوشل میڈیا پہ بہت آسان ہو گئی ہے، کافی ایسے پروڈکشن چینلز ہیں جو کہ آپ کو ڈیلی جو ہے وہ 6 to 7 منٹس کی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ 6 to 7 منٹس ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب معاشرہ قرآن کو چھوڑ دے گا تو آپ دیکھیں ڈائیورس، فیملی بریک اپس، فساد، اخلاقی مشکلات، خوب جھوٹ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، اب کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے زندگی میں۔ جب قرآن ہو، امتحان ہو، انسان چیک کرے۔ علامہ شوستری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس میں آئے ایک دن اور خاموش بیٹھے رہے، اب لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے شاید علامہ آج بھول گئے ہیں پڑھنا کیا ہے۔ خاموش بیٹھے رہے، کافی دیر خاموشی کے بعد کہا کہ میں کتنے دن سے مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے سوچا کہ امتحان لوں۔ امتحان کیا لوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے دن سے مجلس پڑھی ہے تو کچھ امتحان تو لوں، تو میں نے اپنے آپ کو جم کیا کہ میں تھوڑا خاموش رہوں کہ کیا پوچھوں تم سے میں۔ تو آیت اللہ حائری یزدی بھی کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ قرآن کی آیات ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو قلوب لرزنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا، تم دیکھنا تمہارے قلوب لرز رہے ہیں کہ نہیں لرز۔ کہا انہوں نے اللہ اللہ کہنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں آیت اللہ حائری یزدی گریہ کرتے ہوئے سجدے میں چلے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ کہیں اور میرا دل نہ لرزے تو میں کہاں ہوں۔ کہا میں نے دیکھا میرا دل لرزنا شروع ہو گیا، میں نے شکر کے لیے سجدے میں چلا گیا۔ علامہ امینی کے لیے ڈاکٹر رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں گیا تو مجھے انہوں نے کہا گریہ کرتے ہوئے، کہا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا میں اپنے آپ کو سورہ مومنون کی جو پہلی 10 آیات ہیں، پہلی اپنے آپ کو اس سے نمبر دیتا ہوں، چیک کرتا ہوں کہ ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ۔ روایت میں ہے کہ جو ان 10 آیتوں پہ پورا آ جائے وہ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ اب کیا ہے، ظاہر ہے اب ہمارے پاس تو ٹائم ہے اتنا، تو اس لیے ٹینشن تو ہے نہیں، تو میں نے سوچا آپ کو یہ 10 آیتیں آج پڑھ کے سنائی دوں۔ صلوات بھیج دیں محمد کم از کم حجت تو تمام ہو جائے گی قیامت والے دن۔
کوئی ایک آیت تو کہے گی کہ چلے ہمارا بھی کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ ہو گیا۔ عزیزان محترم، باتیں آسان ہیں، مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا لی ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے بس۔ اگر ہم لوگ اسٹرگل کریں تو ہم کہیں نہ کہیں بہرحال پہنچ سکتے ہیں۔ پروردگار جو ہے وہ بہرحال پہلی آیات ہیں، 10 آیات ہیں، اس کو ہم چیک کریں کہ کیا ہم اس پر پریکٹیکلی ہیں یا نہیں ہیں۔ نمبر دیں 1 2 3 4 5 یا 0.5، کتنا نمبر ہے میرا؟ بہت ایزی ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، میں تیزی سے ٹرانسلیشن پڑھتا ہوا آگے نکلوں گا۔ پہلی آیت ہے قد افلح المومنون، بے شک ایمان والے کون ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اب فلاح یعنی کامیابی ہے، مومنین ہی کامیاب ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عجز اور نیاز، یعنی خدا کی بارگاہ میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاشیت پیدا ہوتی ہے، ایک لرزہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، میں تو مائنس یہیں پہ گر گیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے۔ یعنی بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں، بیکار کا واٹس ایپ شیئر ہو رہا ہے، بیکار کی چیزیں فیس بک پر ہیں، بیکار کی چیزیں انسٹاگرام پر ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑتے ہیں۔ میں یہاں پہ بھی گر گیا، مائنس۔ تھرڈ، میں اصلی آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنا چیک کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب شاید یہاں میرے پاس کوئی نمبر ہوگا کہ جو ایک ہی زکوٰۃ ہے ہمارے پر، فطرے والی زکوٰۃ، ظاہر ہے نہ ہمارے اتنے اونٹ ہیں، نہ ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں جو ہم باقی زکوٰۃ دیں۔ بہرحال یہ والی زکوٰۃ اگر خدا قبول کرے، فطرے والی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، یہاں تھوڑا پلس نمبر ہے۔ آگے والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی آج کے دور کے اندر واقعاً سخت ہے، خاص طور پہ جوان انسان جو ہے وہ اپنی حفاظت کرے، صرف ان کے لیے، یعنی جو ان کے لیے اللہ نے حلال طریقے سے جو ان کے ریلیشن شپ کریٹ کیے ہوئے ہیں، صرف ان کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خدا نے حدود قائم کیا اس سے باہر نہیں نکلتے۔ تو بہرحال یہ تو ہر انسان اپنے لیے بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا خدا کے ان حدود کی پاسداری کرتا ہے۔ اور والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی جو کسی نے اگر ان کو امانت دی ہے تو امانت داری کرتے ہیں، جو انہوں نے قرار کیا ہے کسی چیز پر اس کو پورا کرتے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ کہ ہم اپنی ان امانتوں، امانت صرف فزیکل نہیں ہے، جیسے میں آپ کو کچھ پیسے رکھوا کے، پیسے تو خیر کسی کو رکھوا تو ملتے نہیں آج کل، لیکن اس کے علاوہ یعنی میں آپ کو راز دے رہا ہوں، میں نے آپ سے کوئی بات شیئر کی ہے اپنی، میں نے آپ سے اپنی پرابلم شیئر کی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ ایک ایسی چیز کہ جو صرف آپ کو پتہ ہے کسی حوالے سے، لیکن آپ نے آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے گھر میں یہ ہو گیا، اس کے گھر میں یہ کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ احسن کہ انشاءاللہ ہم نماز کی تو پابندی کرتے ہیں، نماز وقت پہ پڑھتے ہیں، جو جماعت سے پڑھتا ہے وہ اور بہتر ہے کہ جو جماعت سے پڑھتا ہے۔ بچے تو ماشاءاللہ یہ سارا کام کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اور آخری 10ویں آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہی لوگ اصلی میراث حاصل کرنے والے ہیں۔ میراث کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ نتیجہ دیا ہے 11ویں آیت میں، پروردگار نے رزلٹ دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عزیزان محترم، بڑا سمپل سا ہے، علیکم بالقرآن، اپنے آپ کو قرآن پہ عرضے کرو، پیش کرو، کمپیئر کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح، ظاہر ہے تبھی ہوگا کہ جب ہم ظاہر ہے تلاوت کریں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، تبھی ہم کچھ کر پائیں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے۔ بی بی اس معاشرے میں جہاں قرآن نازل ہوا، ہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، وہی معاشرہ کہ جہاں قرآن پورا ہوا، اس سوسائٹی میں بی بی کھڑی ہو کر یہ فرما رہی ہیں کہ تم نے قرآن کو بیک ڈور میں ڈال دیا ہے، نکل گئے ہو،
سوچیں کیا کیا ہوگا لوگوں نے اس وقت، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہیں، پریشانیاں سوسائٹی کمیونٹی میں کیوں ہیں، یہی ہیں۔ اب آپ بولیں کہ ہم ظاہری طور پر مذہبی ہیں، ہم باطنی طور پر مذہبی نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں الجل الجل۔ کہاں آئے وہ؟ جس گھر میں قرآن کی حکومت نہ ہو وہ اس گھر میں کیسے آئے گا؟ وہ آنے والا کون ہے؟ پروردگار سورہ انبیاء کی آیات میں کہہ رہا ہے کہ وہ وارث ہے، تو جب وہ آئے گا تو حکومت کس کی ہوگی؟ قرآن کی۔ تو اگر آج میرے گھر میں قرآن کی حکومت ہی نہیں ہے تو آج کیا میرے گھر میں امام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ بہرحال ان چیزوں کو سمجھنے کی، ریفارم کی، ریوائول کی ضرورت ہے تاکہ پھر ہم ان چیزوں کو دور کر سکیں۔ وہ بیوی جو ہے وہ بہرحال آگے بڑھتی ہیں، وہ بہرحال میں گفتگو کو آہستہ آہستہ سمیٹوں۔ بیوی فرماتی ہیں کہ معاشرے کے ڈاؤن فال کا جو تھرڈ فیکٹر ہے وہ حرمت رسول خدا کو توڑ دینا، یعنی جو رسول کی حرمت ہے، جو رسول کی پریسٹیج ہے، اس کو بریک کر دینا سوسائٹی کی ڈاؤن فال ہے۔ کیا کیا گیا؟ رسول کی حرمت کو توڑ دیا گیا، رسول خدا کے جانے کی دیر تھی، رسول خدا کی بات کو ختم کر دیا گیا۔ صدر اسلام کا واقعہ ہے، دو شخص آئے رسول خدا کے درمیان، دونوں کا آپس میں اختلاف تھا، پرابلم تھا پانی پہ۔ ظاہر کھیتی کی زمین تھی، فیلڈز تھی کہ پانی کا مسئلہ تھا، دونوں آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے۔ رسول خدا کے پاس آئے کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ وہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے، آج کل کے دور کے اندر آپ کو کوئی ججمنٹ آپ کو مل جائے، قاضی ہو جائیں، تو اٹس ناٹ ایزی ایکچولی۔ اور رسول خدا نے فیصلہ کیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، رسول خدا نے فیصلہ کیا، ایک کے حق میں فیصلہ دے دیا، وہاں تو اوکے، باہر نکلا ایک تیسرا دوسرا کہنے لگا اعوذ باللہ مجھے رسول خدا کے فیصلے سے اختلاف ہے۔ اللہ کیا کیا؟ یعنی اس حرمت کو توڑ دیا۔ کتنی حرمت ٹوٹی رسول خدا کے جانے کے بعد، غدیر، سب ختم۔ معاشرہ اگر حرمت رسول، یعنی جب حرمت رسول خدا یعنی رسول خدا کی عزت اور احترام ختم ہو جائے تو کیا کسی صحابی کا احترام رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ ابن عباس نے کہا کہ جب رسول خدا کی حرمت نہیں رہی تو امام حسین آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حرمت رسول خدا نہیں ہے۔ آج اگر معاشرے کے اندر جو ویلیوز ہیں اسلامک، اگر آپ ان پر پاؤں رکھ کر نکل جائیں تو what you think tomorrow، کل آپ کیا سمجھیں گے کہ کیا یہ چیزیں باقی رہیں گی سوسائٹی کے اندر؟ آج اگر ایک بچہ گھر میں اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا تو کل وہ سوسائٹی میں کسی اور کا احترام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو یہ آج دیکھیں جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی چاہتی ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ تمام ویلیوز کو، اسپیشلی ریلیجیس ویلیوز کو، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ جیوز ہوں، جو بھی ویلیوز ہیں ان کو بریک کر دے، ان کا احترام ختم کر دے۔ تبھی دیکھیں مذہب کی شکل انہوں نے ہر جگہ بدلنے کی کوشش کی۔ کس طرح رسول خدا کے نام پر آپ دیکھیں بلاسفمی لا کا مس یوز ہونا، کس طرح آپ کے سامنے پاکستان میں پچھلے عرصے جو حادثہ پیش آیا، اور رسول خدا کے نام پر جو ہے وہ کیا کیا گیا۔ اس طرح آہستہ 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 اس حرمت کو توڑتے ہیں، مگر دنیا میں جو کام ہو رہا ہے، سوسائٹیوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، بے حیائی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، یہ حرمت رسول خدا نہیں ہے۔ یہ رسول خدا کی تعلیم، تربیت جو رسول خدا نے سوسائٹی کو اس کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں نہیں سوسائٹی بریک ہو رہی، یہاں پر حرمت پامال نہیں ہو رہی، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ معاشرہ سکوت کر جاتا ہے، تباہ ہو۔ کیسا سکوت کیا معاشرے نے؟ ابھی تک اس کے اثرات انسانیت بھگت رہی ہے۔ اگر حق کو حق کی جگہ پہ دے دیا جاتا تو آج دنیا میں انسان پریشان نہیں ہوتا۔ اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مان لیا جاتا تو کوئی شخص جہنم میں نہ جاتا۔
کیوں؟ کیونکہ جب ایک چیز سینٹر ہے کائنات کا، اسے ہٹا دیا گیا تو پھر ہر چیز ڈسٹرب ہے. اس کو واپس لانے میں، ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز کو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے. عام انبیاءوں کی محنت، آخری نبی اور انسان کو ولایت دے دینا، مگر جیسے ہی انہوں نے اس کو ہٹایا ولایت کو، اس کے علاوہ پورا سسٹم گرا دیا. نقصان کس کا ہوا؟ انسانیت کا ہوا. ائمہ تو اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے رہے ہر دور کے اندر، دی ہے انہوں نے، لیکن اب اس پورے سسٹم کو واپس لانا سینٹر پوائنٹ میں اٹس ناٹ ایزی، آسان نہیں ہے، اوور نائٹ نہیں ہے. 14 سال تو ویسے گزر گئے، غیبت کو 1187 ایئرز ہو گئے امام کی ولادت سے لے کے ابھی تک. ہم آلموسٹ ابھی تک ہم نہیں لا پا رہے ہیں، کھینچ کے کوشش کر رہے ہیں، آئے نہیں ہو پا رہا. لیکن مایوسی نہیں ہے، اور ہمیں اپنا ڈیوٹی انجام دینی ہے. لیکن جب آئے گا سب سیٹل ہو جائے گا، یعنی ایک دفعہ جب آ جائے تو سب آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جائے گا. لیکن لانے میں محنت کرنی پڑے گی. اب یہ میری کیا ڈیوٹی ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو یہی ہے، جو چیزیں سوسائٹی کو خراب کرتی ہیں ان کو باہر نکالنا شروع کر دیں. نہ کہ لوگوں کو باہر نکال دیں، مرض کو باہر نکالیں، نہ مریض کو باہر نکالیں. نہ کہ بولیں گے مجھے اس سے نفرت ہے، نہ اس سے نفرت نہ کریں، اس کے اندر جو مرض ہے، جو برائی ہے، اس سے نفرت کریں، اسے دور کریں. بچہ اگر گھر میں اس کے اندر ضدی ہو جائے یا بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو تھوڑی باہر نکالتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں عزیزان. بہرحال کیونکہ محفل امام رضا ہے، آخر میں بہرحال میں امام رضا کی خدمت سے متصل ہوتا ہوا کہ امام رؤوف ہے اور ہر دور میں بہرحال ائمہ نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا ہے. 8ویں امام، خدا بہرحال ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، اب ہمارے پاس ظاہر ہے ہمارے ہاتھ خالی ہیں، دست خالی ہیں. بہت بڑے عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ان کے ہاتھ میں شفا تھی، جس مریض کو ہاتھ لگاتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا. ان سے پوچھا آیت اللہ وحید خراسانی نے کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ میں بہت مریض تھا، شدید بخار میں تھا، اور میں امام رضا سے متصل ہوا، توسل کیا. میں نے خواب میں دیکھا بیماری کی حالت میں ہوں، حرم امام رضا ہے، امام موجود ہیں، ایک خدام ہے درمیان میں، امام کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، ایک رومال سا ہے. مجھے خدام نے کہا کہ اس رومال کو پکڑ لو. میں نے دوسری طرف سے اس رومال کو پکڑا، جیسے ہی پکڑا میں ٹھیک ہو گیا. اور جب میں بیدار ہوا میری سب طبیعت ٹھیک تھی، لیکن اس ہاتھ میں ایسی طاقت آ گئی کہ میں جس کو بھی ہاتھ لگاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. کہا کہ اور خود عالم دین کہتے ہیں اگر میں اس رومال کے بجائے خود امام کے ہاتھ کو پکڑ لیتا تو میں نہ صرف مریضوں کو بلکہ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا. وہ امام ہے، رؤوف امام، جو میری زیارت پہ آئے گا میں 3 دفعہ اس کی زیارت پہ آؤں گا. اس لیے بڑے بڑے علماء جب زیارت پہ جاتے تھے تو ایک ہی وقت میں کئی گھنٹے نہیں بیٹھتے تھے، آدھا گھنٹہ بیٹھتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے. کیوں؟ جتنی دفعہ زیارت پہ آؤ گے اتنی دفعہ ملٹیپلائی بائی 3 میں آؤں گا. خوزان محترم، اب یہی ہستیاں ہیں. توسل کریں. دست خالی ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی نمازیں ہیں، سب آپ کے سامنے نمبر دیے میں نے اپنے آپ کو. آپ اپنے آپ کو نمبر دیجئے گا گھر جا کے. کہاں ہے؟ 10 آؤٹ آف کتنے ملے؟ 2-3 نظر آ رہا ہے مجھے تو. 2-3 پاسنگ نہیں ہے 10 میں سے. 10 میں سے پاسنگ کیا ہے؟ پاسنگ منیمم 6 تو 6 تو پاسنگ ہوگا. اسٹینڈرڈ ہے دنیا کا. فیل ہوں میں.
کیا کروں پھر؟ یہی ہستیاں ہیں، بچائیں مجھے، میرے پاس کچھ نہیں ہے مولا رضا، آپ ہی ہیں صرف میری زندگی میں، آپ ہی کا صحن، آپ ہی کے رواق، آپ ہی کی ذریعہ ہے جو مجھے نصیب ہوئی ہے۔ ایک شخص کاروباری بزنس مین لاس ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، قرضہ اتنا، مصیبت، مشکلات، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کروں۔ ایک دم خیال آیا، کہیں دیکھا تھا کہ امام رضا کی زیارت پہ جاؤ تو مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ کہتا ہے مجھے امام رضا کی زیارت پہ جانا، تو پیسے ہیں نہیں، پیسے نہیں ہے، مگر کیسے جاؤں میں؟ مگر میں نے سنا ہے کہ جاؤں گا کہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ خیر بیوی نے کہیں سے پیسے ویسے، بیچاری نے کہیں سے قرض لے کے جمع لے کے اس کو پیسے دیے، اتنے پیسے دیے کہ جائے مشہد، واپس آئے اور زیارت کرے۔ خیر گیا، زیارت پہ گیا، زیارت کی، دعائیں کی، سب کچھ کیا، دل اپنا تھوڑا ہلکا لے کے واپس آ رہا تھا۔ جہاں اس نے جوتے اپنے دیے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ اس کے لیے جو جوتوں کے رکھنے کا نمبر ہوتا ہے اس کو نکالنے لگا تو دیکھا کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں، جو تھوڑے بہت پیسے بیچارے کے پاس تھے واپس آنے پیسے نہیں ہیں۔ تو عجیب سا ہو گیا، امام کی رضا میں کہا مولا میں تو آپ سے اپنی مشکل حل کروانے آیا تھا، الٹا جو میرے پاس پیسے قرضے کے میں لے کر آیا تھا وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ اسی اسنا، اسی عالم میں میں یوں چل رہا تھا تو اچانک سے پاؤں ٹکرایا ایک سکے پہ، سکہ ملا، اٹھا لیا، یوں چلے کہ پریشان ہے کہاں جائے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ خوب شریف النفس آدمی ہے، یہ انہیں کہ کسی سے پیسے مانگ لے کہ بھائی میں یوں ہوں، کیونکہ پروفیشنل نہیں ہے، عزت آبرو والا شخص ہے۔ اب اسے ایک دم خیال آیا کہ ٹیلی فون بوتھ ہوتے ہیں جیسے ملکوں میں ہوتے ہیں، اپنے کا حرم کے باہر لگے ہوئے ہیں، تو سکہ، اس نے بولا کہ میں ایک سکہ ڈالتا ہوں، ایک رینڈم نمبر ملاتا ہوں اور اس شخص سے اپنی مشکل بیان کرتا ہوں، نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے، اگر امام رضا نے مدد کی تو وہ میری مدد کر لے گا، میری عزت بھی بچ جائے گی، میری آبرو بھی بچ جائے گی۔ اب اس نے یہ کیا، ایک ایسے ہی رینڈم نمبر مشہد کا ملا دیا، سامنے والے نے فون اٹھایا، بولا کیا ہے؟ کہا کہ ایسا ایسا ہے کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں ہوں، لیکن میری مشکل ہے، مجھے کھانے کے پیسے اور مجھے واپسی کا کرایہ چاہیے۔ اس نے بولا تم کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ کہا کہ میں فلانی جگہ کھڑا ہوں۔ کہہ رہا بس وہیں کھڑے رہنا، میں آتا ہوں۔ کہتا تھوڑی دیر گزری، 10-15 منٹ گزرے، دیکھا کہ ایک بڑی اچھی گاڑی آئی اور ایک شخص نکلا، کہا کہ آپ ہیں؟ کہتا آئیے۔ میں سمجھ گیا کہ اس شخص نے یہ گاڑی بھجوائی ہے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا گیا، جیسے ہی مجھے وہ گاڑی لے گئی تو ایک بہت بڑا گھر، بڑے گھر میں انٹر ہوا، مجھے اس نے بٹھایا، چائے ساری چیزیں ریڈی سب، مجھے کہا بیٹھو، کہا کہ کیا مشکل ہے؟ کہا یہ مشکل ہے۔ کہا مشکل نہیں ہے، دیکھا تھوڑی، اگر ایک اور چیک نکالا، 60-70 ملین سائن کیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کرایہ لینے آیا تھا، چائے لینے آیا تھا، یہ شخص کون ہے؟ تو اب یہ پریشان ہے، تو اس نے بولا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہاری مدد کیوں کر رہا ہوں، میں تمہیں جانتا بھی نہیں۔ اور کہا یہ میں نے تمہیں لون دیا ہے، مگر تمہاری مرضی ہے، اگر تم مجھے واپس کر سکو کر دینا، نہ کر سکو تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا وہ دیکھا جو تمہیں چائے دینے آیا تھا، کہا میرا بیٹا ہے، جوان عقل ہوتا۔ کہا میں کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں تھا، مشہد میں رہنے والا تھا، کاروباری تھا، لیکن میں ایسا نہیں تھا کہ میں حرم ہر وقت جایا کرتا، لیکن میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا، میں نے اس کو بہت علاج کے لیے ادھر ادھر ہر جگہ، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا، اس کو لندن لے جاؤ۔ میرے پاس پیسہ تھا، میں چلا گیا، وہاں پر بھی اس کے ٹیسٹ تھے، انہوں نے بولا کہ کچھ ٹیسٹ ہوں گے، اگر تو وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہوئے تو ہم آپریٹ کر سکتے ہیں، ورنہ شاید ہم اس کو آپریٹ بھی نہیں کر سکتے۔ کہا کہ بس تم دعا، کچھ ٹیسٹ آئے، کچھ ٹیسٹ میں وہ چیزیں آئیں تو بولا ٹھیک ہے، ایک ٹیسٹ باقی رہ گیا تھا اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایسے میں وہاں پر ایک کام کرنے والا تھا، وہ مسلم تھا، اس نے بولا کہ جاؤ دعا کرو، جو کر سکتے ہو کرو، اگر تو یہ ٹیسٹ آیا صحیح
تو علاج ہوگا، ورنہ اپنے بیٹے کو ایسے ہی لے جاؤ۔ اب میری پوری کائنات میرا بیٹا تھا۔ کہا کہ میں مذہبی آدمی نہیں تھا، مجھے ایک دم امام رضا کا خیال آیا کہ یا امام رضا، یقیناً میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں لیکن میں آپ کا اچھا ظاہر نہیں ہوں، لیکن میرا ہاتھ خالی ہے امام رضا، مدد کیجیے۔ کہا تھوڑی دیر بعد وہ شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ رپورٹیں تو بالکل عجیب سی آ رہی ہیں۔ کہہ رہا کیوں؟ کہا کہ بیماری کا نشان نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی بیماری۔ کہا کہ دوبارہ سارے ٹیسٹ جو پہلے پازیٹیو آئے تھے وہ دوبارہ کرائے، کہا کہ سب نیگیٹو آنا شروع ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کیا، اصل پاسبل نہیں ہے پہلے بات۔ تو میں سمجھ گیا اس وقت جب میں نے امام رضا سے یہ کہا تھا مولا میرے بیٹے کو شفا کر دیں، میں آپ کے ایک زائر کو اتنا دوں گا کہ اس کی زندگی پر کر دوں گا۔ کہا اس دن سے جب میں واپس آیا میں اپنے آفس میں بیٹھ کر صرف انتظار کرتا تھا کہ وہ ایک زائر کب آئے گا۔ میں حرم گیا، گلیوں میں ڈھونڈتا تھا کہ وہ ایک زائر۔ آج صبح جب تم نے مجھے فون کیا میں سمجھ گیا امام رضا نے اس زائر کو مجھے بھیج دیا۔ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس دن کا وعدہ پورا کیا امام رضا سے۔ کیا امام رضا، ہم لوگ خالی ہیں یا امام رضا، ہمارے ہاتھ خالی ہیں یا امام، آپ خود ہماری مدد کو آئے۔ خود امام فرماتے ہیں نا کہ گریہ کرنا انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ یا امام رضا، امام رضا نے بھی مدینہ چھوڑا ہے، آپ جانتے ہیں مدینہ سے بڑی یادیں وابستہ تھی امام رضا کی۔ امام رضا جب مدینہ سے نکلے ہیں تو کہتے ہیں وہ گریہ کیا امام نے، اپنے اہل و عیال کو دیکھا گریہ کیا۔ امام جانتے تھے کہ اب امام واپس نہیں آئے۔ یا امام رضا، یقیناً آپ کے لیے سخت تھا، غریب الغربا ہیں آپ، خراسان میں زہر دے دیا گیا آپ کو، آپ تڑپتے رہے۔ امام جواد معجزے سے وہاں پہنچے۔ یا امام رضا، آپ کو غسل کفن دیا گیا، بڑے شان و شوکت سے لوگوں نے آپ کے جنازے میں شرکت کی۔ یا امام رضا، مگر سلام ہو آپ کی جد مادر پر، وہی مدینہ ہے مگر تاریکی شب ہے۔ ہاں عزاداران محترم، مصائب سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے۔ خوب غربت یہی ہے کہ باپ کا شہر ہے، اللہ وہ شہر، وہ گلی، وہ دروازے جہاں رسول خدا سلام کر رہے ہیں 6 مہینے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ وہ دروازہ کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے مگر ایک دروازہ مدینہ کی طرف کھلا رہا، اسی دروازے کو امت نے جلا دیا۔ وہ جو دوسروں کی صداقت کی گواہی اسے دربار میں جھٹلا دیا گیا، اس کے گواہوں کو رد کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاں عزاداران محترم، وہ شب جب آئی، بی بی نے وصیتیں کی ہیں، اپنی آخری وقت میں وصیتیں کی ہیں، بہت مختلف وصیتیں ہیں، اجتماعی ہیں، لیکن چند وصیتیں جو بی بی نے شخصی وصیتیں کی۔ اے علی، مجھے جب دفنانا تو میری قبر سے جلدی مت اٹھ جانا۔ علی میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ علی اللہ خلے بھی کس طرح بیان کر رہی ہیں، علی جلدی اٹھ جانا، میرے بچے یتیم ہوں گے، میرے بچوں کا خیال کرنا۔ علی اللہ اکبر، وہ ماں کہ جو چکیاں پیس پیس کر اپنے بچوں کو پالتی، اسے اپنے بچوں کی کتنی فکر ہے، کس طرح ان کو تیار کر کر آخری دن بیوی نے ان کو تیار کیا ہوگا۔ وصیتیں کرتے کرتے، علی مجھے رات کو غسل دینا، علی مجھے رات کو کفن دینا۔ علی خوب یہ کتنی غربت ہے
علی کے گھر میں کہ تاریکی شب میں یہ سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ عزاداران محترم، یہ آسان نہیں، یہ علی جانتا ہے علی کس طرح قبر پر گیا ہے، کیا کوہرام مچے ہیں، کس طرح جو ہے وہ علی جسے کوئی خبر ہلا نہ پائی، کوئی جنگ علی کے پاؤں میں لرزہ پیدا نہ کر پائی، لیکن جیسے ہی بچوں نے جا کر بابا کو خبر دی، بابا ماں دنیا سے چلی گئی، روایت کہتی ہے علی منہ کے بل زمین پر آئے ہیں۔ اللہ، علی کی کائنات زہرا ہے، علی کا وجود اسی وجود سے زندہ ہے، علی وہ کہ جسے لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے، مگر جب اپنی سیدہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں علی کا غم دور ہو جاتا ہے۔ ہاں، مگر آج وہ محسن، وہ مونس، وہ جدا ہو رہا ہے، کس طرح علی برداشت کرتے ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، اس شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، چند لوگوں نے جنازہ اٹھایا اور کس غربت کے ساتھ بی بی کا دفنایا گیا۔ ایک اور بدن ہے شام کے زندان میں، وہ بھی مصیبتیں جھیلتا ہوا آیا ہے۔ پوتی اور دادی میں بڑی مشابہت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں مصائب میں، بس میں توسل کروں گا بی بی ہماری شفاعت کرے، اپنی جد مادر کے لیے ہمارے حق میں دعا کرے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، یوسف زہرا کے منتظر ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، وہاں بھی تماچے ہیں، یہاں بھی تماچے ہیں، وہاں دروازے کو آگ لگی، یہاں دامن جل گیا، وہاں پر بھی نہ جانے کس طرح درباروں میں بلایا گیا، یہاں ہاتھوں میں گردن میں رسیاں ڈال کر بلایا گیا، مگر وقت آیا شام کا زندان ہے۔ وہاں بھی بی بی کو اپنے بابا سے بڑی محبت ہے، لیکن بی بی آپ نے اپنے بابا کو بڑے آرام سے اپنے سامنے دیکھا کہ انہوں نے جان دے دی، مگر اس بچی نے باپ کے سر کو کوفہ اور شام میں دیکھا۔ بی بی آپ کو اکیلے میں وقت ملا اپنے بابا کے ساتھ، لیکن یہ شام کے زندان میں جب بابا بابا کر رہی تھی تو اسے کیا ملا؟ ایک تشت آیا، تشت سے جب کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا؟ ایک سر ہے کہ جس کی زلفیں خاک سے ہٹی ہوئی، جس کے چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، کسی بیٹی کو اس کا باپ اس طرح نہ ملے۔ وہ بچی اپنے بابا کے لبوں سے لبوں کو لگا کر اپنی داستان کو کہنا شروع کی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، بس یہ کہتے کہتے خاموشی ہو گئی۔ شام کا زندان اور تاریکی، یہاں پر بھی میرے مولا سجاد نے بڑی غربت کے عالم میں اپنی اس بہن کو دفنا دیا۔ آج مگر وہ پھر بھی شام کے زندان میں قید قبر یہ صدائیں دیتی ہے، اے میرے بابا کے زائرو۔ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ کبھی کربلا جانے والے ہیں، خدا آپ کی زیارتوں کو قبول کرے۔ آج بھی وہ کہتی ہے، میرے بابا کی قبر پر جانے والوں، میرے بابا کو میرا سلام دے رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاضرین مجلس اور محفل